حسین آپ کو اپنے چینل ویٹ وزڈم ود ڈاکٹر منیر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا، آج کل جو موسم بہت چینج ہو رہا ہے، موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے، موسم بہت چینج ہو رہا ہے۔ اس چینجنگ کے جو اثرات ہیں وہ مرغ بانی پہ شعبے پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بدلتا ہوا موسم بہت سارا اپنے ساتھ جو ہے وہ بیماریاں لے کے آ رہا ہے، مرغیاں بیمار ہو رہی ہیں۔ ہماری جو گھریلو انڈسٹری ہے، چھوٹا جو کسان ہے، فارمر ہے، مرغیاں پالتا ہے، گھریلو مرغیاں بہت زیادہ بیمار ہو رہی ہیں، دیسی مرغیوں میں مسئلے آ رہے ہیں، کوئی انڈا نہیں دے رہی، کسی کو بخار ہو رہا ہے، کسی کو کوکسی کا ایشو آ رہا ہے، کسی کو کچی بیٹ کا ایشو آ رہا ہے، کسی کی پرندے آنکھیں سوج رہی ہیں، کسی کا سر سوج رہا ہے۔ تو اس طرح کا بہت ساری جو جملہ بیماریاں ہیں وہ آج کل اثر انداز ہو رہی ہیں، اور فارمر ان سب چیزوں کو لے کے پریشان ہے۔ اصل میں بدلتا ہوا موسم سوال ہے، سوچنے والی بات ہے کہ مرغی سارا سال تقریباً صحیح رہتی ہے، آخر کیوں جب موسم چینج بدل رہا ہوتا ہے تو کیوں مرغی بیمار ہوتی ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہوا میں نمی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی سانس کی نالی رف ہو جاتی ہے۔ سانس کی نالی رف ہونے کی وجہ سے، ٹریکیا رف ہونے کی وجہ سے جراثیم آسانی سے انٹری وہاں لے جاتے ہیں۔ جب انٹر ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے بلڈ میں شامل ہو کر وہ سارا نظام اس کا جو ہے وہ درم بھرم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے مرغی پال حضرات ہیں، جیسے کسی نے کچھ چھوٹی سی گولڈن مصری، کوئی ان کو انڈے لینے کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی کسی نے چھوٹے چوزے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے بڑی گولڈن مصری یا دوسری دیسی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، تو کسی نے کمرشل لیئر رکھی ہوئی ہے، تو کوئی برائلر پال رہا ہے۔ تو یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ بہت ہی پریشان ہے۔ تو یہ ویڈیو ان کے لیے بنائی جا رہی ہے، آپ نے اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور چینل کو لائکس اینڈ سبسکرائب ضرور کر دینا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہوا میں نمی کم ہونے کی وجہ سے اس کو ریسپیریٹری نظام تنفس اس کا متاثر ہوتا ہے، وہ چھینکیں لیتا ہے، وہ سیٹی کی آواز آتی ہے، وہ سانس نہیں لے سکتا، اس کی سانس والی نالی میں ریشہ زیادہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ وہ پلگ کی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ مرغی کے خون میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کی جو ہے وہ اموات یعنی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اسی سلسلے کو دیکھتے ہوئے ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کہ اس میں مختلف ادویات استعمال کی جاتی ہیں، کوئی دیسی ٹوٹکے دے رہا ہوتا ہے، کوئی کاڑھا بنا کے دے رہا ہوتا ہے، کوئی انجیکشن لگا رہا ہے۔ اس ٹائم دیکھیں ٹمپریچر کی بہت ویریشن آ رہی ہے، رات اور دن کا ٹمپریچر بہت مختلف ہے۔ دن کو ٹمپریچر 30-32 ڈگری کو ٹچ کرتا ہے اور اچھی خاصی گرمی ہو جاتی ہے، اور رات کا ٹمپریچر جو ہے وہ بارشیں ہو رہی ہیں، موسم چینج ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، رات کو ہوا میں خنکی ہوتی ہے، سردی کی سے ویب فیل ہوتی ہے، تو ٹمپریچر رات کو 18، 15، 16، 12 ڈگری تک بھی گر جاتا ہے، یعنی 15 سے 12 ڈگری کی ویریشن ہے دن اور رات کے ٹمپریچر میں۔ جب ایسا ہوگا تو مرغی تو پھر جو بھی جاندار چیز ہے اس پہ اس کے اثرات نظر ہمیں آئیں گے۔ اگر ہم مرغی کی بات کریں تو دیکھیں جو چھوٹا فارمر ہے، انڈے پل کے لیے مرغی رکھ رہا ہے گھریلو، اس نے 50، 60، 80 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، یا کنٹرول فارمر ہے یا جو بھی ہے، تو وہ جو رات کو ٹھنڈ پڑتی ہے وہ مرغیوں کو یا کور کرنا بھول جاتا ہے، یا کسی وجہ سے اس سے مسٹیک ہو جاتی ہے، تو رات کو مرغیوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، یا صبح ہی جیسے ہی وہ مرغیاں ان کی کھڑی ہوتی ہیں صبح ان کو چھوڑتے ہیں، ان کو جہاں پہ پنجرے سے ان کو آزاد کرتے ہیں، تو وہ جو ہی ادھر ادھر گندا پانی نالی کا یا ادھر ادھر وہ ٹھنڈا پانی پی لیتی ہیں۔ رات کا ٹھنڈا پانی کھڑا ہوتا ہے وہ ان کو پی لیتے ہیں، اس سے ان کو نزلہ زکام وغیرہ ہو جاتا ہے۔ اس سے سب ہوتا کہ ایگ پروڈکشن متاثر ہوتی ہے، ایگ خراب آنا شروع ہو جاتے ہیں، مرغی انڈا دینا چھوڑ دیتی ہے، ایگ پروڈکشن کم کر دیتی ہے۔ اگر وہ بیماری کا شکار ہو گئی ہے تو پھر کچے انڈے آئیں گے، کچی بیٹ آئے گی، کوکسی کے مسائل آئیں، سانس کے مرغی کو نمونیا ہو جائے گا، کوریزا ہو جائے گا، اس کو ایکولائی کا انفیکشن آ جائے گا، تو پھر اس کا علاج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سارے پھر جو ہے وہ ایکسپینس آتے ہیں۔ تو آپ نے بچاؤ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے۔
جو انڈے والی مرغیاں پال رہے ہیں ہمارے دوست، سب سے پہلے مسئلہ جب موسم چینج ہو جاتا ہے، سردی گرمی کا ایلیمنٹ مکس ہو جاتا ہے، تو دیکھو انڈا بنانے کے لیے مرغی کو کیلشیم چاہیے ہوتا ہے، وٹامن D3 چاہیے ہوتا ہے، وٹامن A D کے ایڈ ایک پورا ایک اس کو منرل، یعنی ایک جو انڈا ہے وہ 10 گرام اس کو کیلشیم چاہیے اس کو اوپر اس کا جو ہے چھلکا بنانے کے لیے. تو وہ مرغی نے وہ بھی اپنی باڈی اپنے جسم سے ہی وہ نکال کے ادھر شفٹ کرنا ہے انڈے والی سائڈ پہ، تو اووری کو. تو یہ پھر یہ سارا کیلشیم آبزارو نہیں ہوگا. پھر یہ اگر ہم انڈے دینے والی مرغی بات کریں، اس کے انڈے ٹیڑھے آئیں گے، کچے انڈے آئیں گے، انڈا صحیح نہیں دے رہی، پھر وہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں. تو اگر یہ برائلر ہے، فارمنگ ہے، تو برائلر فارمنگ جو کر رہے ہیں تو اس میں صحیح بلڈ سے کیلشیم صحیح جذب نہیں ہوگا، اور وہ جزو بدن یعنی ہڈیوں کا حصہ نہیں بن پائے گا، جس کی وجہ سے وہ جو مرغی لنگڑا ہونا شروع ہو جائے گی، پھر کچی بیٹ آئے گی، اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، اچھی طرح نیوٹرینٹس جو ہے اس کی آنتوں میں جذب نہیں ہوں گے، انٹرائٹس کا مسئلہ آئے گا. پھر اسی طرح مسئلے بڑھتے بڑھتے پھر اس طرح برڈ وائرل میں، ND یا آگے انفلوئنزا میں چلا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بدلتے موسم اپنے پرندوں کا خیال رکھنا ہے. ان کو آپ کو میڈیکل سٹور سے آسانی ایزیلی لائزووٹ سیرپ مل جائے گا، آپ نے وہ اس کو دینا ہے، ملٹی وٹامن دینے ہیں، اور اس طرح علاج کرنا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو ہم پیچھے ہمارے مرغی بالکل صحیح ہوتی ہے تو اکثر فارمر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ویکسین نہیں کرواتے. ویکسین آپ نے ہمیشہ فرض سمجھ کے کرنی ہے. آپ نے جو نیو کیسل ڈیزیز ہے، جس کو ہم رانی کھیت کی بیماری کہتے ہیں، یہ 100% موٹیلٹی کرتی ہے. یعنی اگر آپ کی 100 کے 100 چوزیں ان میں رانی کھیت آ گئی، وہ 100 کے 100 بھی مر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہم نے جب بھی موسم چینج ہو رہا ہو، آپ نے ضرور اپنی رانی کھیت کی ویکسین برڈ کو لازمی طور پہ پلانی ہے، یا پلا دینی ہے، یا ان کی آنکھ میں جو ہے وہ قطرہ ڈال دینا ہے. تو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ لنگڑے پن یا اس کچے انڈے کے بعد جو دیکھنے میں ہمیں ملتا ہے، وہ کوکسی کا. کوکسی بہت ہی مولک بیماری ہے، جس کو ہم خونی پیچس کہتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے، اگر وہ تو آ گئی ہے، اگر وہ آؤٹ بریک ہو گئی ہے، تو آپ نے امپرولیم کا یوز کرنا ہے، ٹراٹرازول دینا ہے پانی میں اس کو. اگر وہ آپ نے اس کا بچاؤ کرنا ہے تو آپ ہلدی دے سکتے ہیں. 200 سے 300 گرام پر بیگ میں آپ ہلدی ملا سکتے ہیں. آپ اجوائن دے سکتے ہیں، 20 سے 30 گرام آپ دے سکتے ہیں ایک بیگ میں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ ساتھ میں پیناڈول سیرپ جو ہے ملتا ہے میڈیکل سٹور سے، ایزیلی مل جاتا ہے. آپ بخار کے لیے، ہلکا ہلکا موسم چینج کے لیے میں وہ آپ اس کو ریگولر آپ اپنے پرندوں کو 2 سے 3 دن کے لیے دے سکتے ہیں. پھر جب یہ موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ مچھر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، مچھر بہت زیادہ تعداد میں آ جاتا ہے. تو آپ نے اپنے جو مرغی خانہ ہے، مرغی فارم، یا جو پنجرے آپ نے رکھے ہوئے ہیں گھر میں مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے آس پاس آپ نے مچھر مار جو ہے بھگانے کے لیے اسپرے کرنی ہے. آپ ان کو اسپرے کر سکتے ہیں. کوئی آپ جو ہے ان کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال، کوئی دیسی ٹوٹکا ہلکا سا، کوئی آپ ایک اور بھی، آپ ایک دیسی ٹوٹکا لیمن کے اندر لونگ لگا کے آپ رکھ سکتے ہیں اپنے مرغی خانہ میں. تو اس سے مچھر کم آئے گا. کیونکہ جو ایک چکن پاکس ایک بیماری ہے، مرغی کی کلگی کے اوپر یا اس کے منہ کے اوپر آپ کو تھوڑے تھوڑے دانے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، تو یہ چکن پاکس ہوتی ہے. تو یہ اس کا جو مین کردار ہے جس کے ذریعے سے یہ پھیلتی ہے، وہ مچھر ہی ہے. مچھر ایک ویکٹر ہے، یہ بیماری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلانے کا کام کرتا ہے. تو آپ نے مچھروں کا بھی تدارک ضرور کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے قریبی میڈیکل سٹور سے آپ نے ایک پلمونول سیرپ لے لینا ہے، اور ایک اگمنٹن جو شو ہو رہا ہے آپ کو سامنے اسکرین پہ، وہ سیرپ لے لینا ہے. اور آپ نے نیم گرم پانی کرنا ہے، اس میں اگمنٹن سیرپ اچھی طرح ہلکا لینا ہے. اور ایک آپ نے صاف برتن لینا ہے، اس میں پانی لینا ہے، اور پلمونول سیرپ 4 ml 4 cc 4 ml آپ نے لے لینا ہے. اس کو اس برتن میں ڈال دینا ہے 1 لیٹر پانی کے اندر. اور اسی طرح آپ نے اگمنٹن سیرپ بھی 4 ml 4 cc لے لینا ہے، اس کو بھی اس میں ڈال کے مکس کر کے مرغیوں کو پلا دینا ہے. انشاءاللہ شفا ہو. چینل کو لائکس کریں، سبسکرائب کریں. اگر آپ کو کنٹینٹ پسند آتا ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں. یہ نمبر واٹس ایپ نمبر شیئر کیا جا رہا ہے، کسی بھائی کو، فارمر کو، دوست کو مسئلہ ہے، بغیر وہ کسی فیس کے میرے سے کنسلٹ کر سکتا ہے. بغیر کسی فیس کے مجھ سے بلا جھجک
وہ مجھ سے کنسلٹ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اچھی اس کو گائیڈنس دی جائے گی۔ السلام علیکم۔